کو بھی تعریفیں کرتے ہیں لیکن کامیابی نہ ہو۔ اب کتاب کس چیز کا نام ہے؟ فرما برداری کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت اس کا نام ہے۔ نبی نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے اپنی پیاری زبان سے جو الفاظ نکالے ان کے بارے ہمارا یقین ہو یہ سچ ہے، یہ حق ہے اور اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جو جملے نکلتے تھے وہ وہی ہوا کرتے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہی وجہ ہے ہم اہل حدیث کہتے ہیں نبی کی ہر بات دین ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، نبی وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ مشرکین نے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور دوسرا قرآن لے کر آئیں، آپ جائیں دوسری شریعت لے کر آئیں، آپ جائیں اور شریعت میں کچھ تبدیلی کر کے لائیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید دین بنانا محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے وحی کر دی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں میں شریعت بنانے والا نہیں، شریعت اپنانے والا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ شریعت بنانا نہیں، دین بنانا نہیں، اسلام کے اندر باتوں کو بنانا نہیں، میں بنانے والا نہیں اپنانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں ہم یہی کہتے ہیں اگر شریعت بنانا مخلوق میں سے کسی کا کام ہوتا شریعت بناتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر امت میں شریعت بنانے کا اختیار کسی کو ہوتا ابو بکر بناتے، عمر بناتے، عثمان بناتے، علی بناتے، طلحہ بناتے، زبیر بناتے، سعد بناتے، سعید بناتے۔ نہیں، یہ سارے شریعت اپنانے والے تھے، شریعت بنانے والے نہیں تھے۔ ہم یہی کہتے ہیں، ہم ان کے گستاخ ہیں، ہم ان کے بے ادب ہیں جو بجائے شریعت کو اپنانے کے شریعت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت کو اپنانے کی بجائے دن آئے دن شریعت بناتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں شریعت بنی بنائی مل گئی ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ ہمارا دین ہے، جو کچھ حدیث میں ہے وہ ہمارا دین ہے، جو کچھ سنت میں ہے وہ ہمارا دین ہے۔ قرآن و سنت، قرآن و حدیث، ان دونوں چیزوں سے جو چیز خارج ہے وہ دین سے خارج ہے۔ چاہے اس کو بنانے والے 50,000 مولوی کیوں نہ ہوں، 1,00,000 مفتی کیوں نہ ہوں، ان تمام کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، غلط نہیں ہو سکتی تو اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی تو رسول اللہ کی بات۔ بتاؤ اسی کا نام بے ادبی ہے، نبی کو نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا اٹھنا بھی اس طریقے پر جو نبی کا طریقہ تھا، ہمارا بیٹھنا بھی وہی طریقہ جو نبی کا طریقہ ہے۔ ہم نیکی اس کو سمجھتے ہیں جس کو نبی نے نیکی کہا ہو، ہم عبادت اس کو سمجھتے ہیں جس کو نبی نے کہا ہو، ہم ثواب اس کو سمجھتے ہیں جس کو نبی نے ثواب کہا ہو۔ اور میرے پیغمبر نے جس کو نیکی نہیں کہا، جس کو ثواب نہیں کہا، جس کو عبادت نہیں کہا، کائنات کو سارے لوگ مل کے کہیں یہ کر لو ثواب مل جائے گا، یہ کر لو نیکی مل جائے گی، یہ کر لو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کی قسم کائنات کے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، پیغمبر کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آئیے دیکھیں کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کو پیغمبر نے نیکی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ آج صبح میں اپنے علاقے میں ایک عالم کا درس سن رہا تھا جو اپنی مسجد میں درس دیتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ بس عید میلاد النبی کے حق ہونے کے لیے ہماری اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ تعداد زیادہ ہماری ہے، تعداد کا شمار کر لو، منانے والے کتنے ہیں اور انکار کرنے والے کتنے ہیں، یہ دلیل ٹھوس دلیل اور بڑے فخر سے کہہ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی زیادہ تعداد کو سن کر مجھے اللہ کا قرآن یاد آ گیا ہے کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک فرعون ہے اور دوسرا موسیٰ ہے۔ ایمان سے بتاؤ ان میں سے حق پر کون تھا؟ موسیٰ حق پر تھا یا فرعون؟ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی حقانیت کو فرعون کے آگے پیش کیا، فرعون کیا کہتا ہے؟ انہا لشرذمۃ قلیل، یہ کون ہے؟ چھوٹا سا ٹولہ، چھوٹا
باقی حق والے ہو سکتے ہیں، میری تعداد تو دیکھو، تعداد دلیل بنائی فرعون نے، موسیٰ نے نہیں۔ تعداد سے زیادہ ہونا دلیل ہے؟ اس کو بطور دلیل کے پیش کیا فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام نے بطور دلیل کے پیش نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، تعداد سے زیادہ ہونا دلیل نہیں، دلیل وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ اہلکتہم بالذنوب، میری بات کو توجہ سے سننا ہے، اہلکتہم بالذنوب فاہلکونی بالاستغفار۔ شیطان کہنے لگا میں نے آدم کے بیٹے سے زنا کرائے، اس کو زانی بنا دیا، میں نے آدم کے بیٹے کو چور بنا دیا، میں نے آدم کے بیٹے کو ڈاکو بنا دیا، میں نے آدم کے بیٹے کو دہشت گرد بنا دیا، میں نے آدم کے بیٹے کو قاتل بنا دیا، یہ چوری کرتا رہا، زنا کرتا رہا، اس کی میں نے کمر توڑ دی، اور میں خوش ہوتا رہا کہ اکیلا نہیں بلکہ اس پوری جماعت کو لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ یہ زنا کا عادی بن گیا، یہ چوری کا عادی بن گیا، یہ دہشت گرد ہے، لٹیرا ہے، ان کو میں نے گناہوں میں لگا دیا اور بڑا خوش ہو گیا۔ فَأَهْلَكُونِي بِالِاسْتِغْفَارِ۔ شیطان کہتا ہے ایک دن میں نے زانی کو دیکھا جس نے 40 سال زنا کیا تھا، 60 سال کا زانی ایک دن وضو کرتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ گراتا ہے اور کہتا ہے اللہ اگر پچھلے تو معاف کر دے تو آئندہ میں نہیں کرتا۔ اے اللہ آج تک میں زنا کرتا رہا، اے اللہ آج تک میں چوریاں کرتا رہا، آج تک میں دہشت گرد تھا، آج تک میں لٹیرا تھا، آج تک میں ڈاکو تھا، اے اللہ اگر تو میرے پچھلے معاف کر دیتا ہے آئندہ وعدہ کرتا ہوں زنا میں نہیں کروں گا، چوری میں نہیں کروں گا، لٹیری میں کام نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے۔ آسمان سے آواز آ رہی تھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھا ہے، تیرا منہ کیا ہوا ہے، رو رہا ہے، ہاتھ میرے آگے پھیلائے ہوئے ہیں، اقرار کرتا ہے آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ اے فرشتوں کیا کرو، اس کے گناہوں کو نہ مٹاؤ بلکہ آج تک جس اس نے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ فلما رأيت ذلك فأهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلا يستغفرون۔ شیطان کہتا ہے جب میں نے دیکھا اس نے معافی مانگی، رب نے معاف کر دیا، میری تو کمر ٹوٹ گئی، 60 سال کی محنت برباد ہو گئی، 80 سال اس کے پیچھے لگا رہا، دن کو بھی اس کے پاس آیا، راتوں کو بھی اس کے پاس آیا، صبح کو بھی اس کے پاس آیا، شام کو بھی اس کے پاس آیا، اس کو ورک لایا، اس کو زنا اچھا کر کے دکھلایا، اس کو چوری حسین کر کے دکھلائی، لیکن اس نے آج کیا کیا؟ پھر میں سوچنے لگ گیا آخر یہ ہوا کیوں، اس نے توبہ کیوں کی، اس نے معافی کیوں کی؟ آخر شیطان کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس آدم کے بیٹے نے جب زنا کیا تھا اس کو گناہ سمجھا تھا، چوری کرتا رہا اس کو گناہ سمجھتا رہا، زنا کرتا رہا اس کو گناہ سمجھتا رہا، شراب پیتا رہا اس کو گناہ سمجھتا رہا، دہشت گردی کرتا رہا اس کو گناہ سمجھتا رہا، لٹیرا بنا رہا اس کو گناہ سمجھتا رہا۔ یہی وجہ ہے اس کے دماغ میں یہ بات تھی ہے تو زنا، ہے تو گناہ، ہے تو چوری، ہے تو گناہ، لہذا آج کے بعد اس سے ایسے گناہ کروانے چاہیے جس کو یہ گناہ نہ سمجھے، نیکی سمجھے۔ جب نیکی سمجھے گا معافی نہیں مانگے گا، آخر نتیجہ جہنم میں چلا جائے۔ پھر میں نے اس کے سامنے زنا کو پیش نہیں کیا، اس کے سامنے چوری کو پیش نہیں کیا، اس کے سامنے ڈکیتی کو پیش نہیں کیا، اس کے سامنے خوبصورت کام لے کر آیا، دیکھ یہ کام کتنا اچھا ہے، اگر تو کر لے اللہ خوش ہو جائے گا، یہ کتنا حسین کام ہے، اگر کر لے گا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حسین و جمیل لپیٹ کر اس کو گناہ دکھلائے، جس طرح جوتے کو لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی پیش کر دے، اس کو میں نے دکھلایا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ خوش ہو گیا، لپٹا ہوا جوتا اس نے دروازے پہ لٹکا دیا، اس نے گاڑی پہ لٹکا دیا، سکوٹر کے ساتھ لٹکا دیا، اپنی چھت پہ لٹکا دیا۔ اس ظالم نے اس لپٹے ہوئے جوتے کو اپنے خوشی میں لے کر اپنانا شروع کر دیا، ثواب سمجھتا رہا۔ جب سمجھتا ثواب ہے تو توبہ کب کرے گا؟